الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا علما. اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کی مبارک کتاب کے ساتھ مل بیٹھیں اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب مبین کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، قرآن کی مجلس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے چل کر جانا بھی عبادت ہے، قرآن کی مجلس قائم کرنے کے لیے سوچ و بچار کرنا بھی عبادت ہے. اس اللہ کی کتاب کے لیے جو بھی ہم کاوش کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً آپ تمام حضرات کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائیں گے. رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں اور اگر اس میں کوئی ہماری طرف سے غلطی کوتاہی ہو تو رب کائنات اسے معاف فرمائیں. آج ہم کوشش کریں گے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40, 41 اور 42 کو مکمل کریں. اللہ کے فضل و احسان سے کل ہم نے 39 ورسز سورہ بقرہ کی مکمل کر لی تھی اور آج ہم ان 3 آیات کو مکمل کریں گے. سب سے پہلے ہم ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اب تک کے جو مضامین ہم نے پڑھے ان پہ اختصاراً نظر ڈال لیں اور پھر ان آیات کے ترجمے اور تفسیر کی طرف آئیں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد آج ہم نے جن آیات مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ سورہ بقرہ کی ورس نمبر 40, 41 اور 42 ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں.
اگر ہم اب تک کے جو مضامین ہم نے پڑھ لیے ان پر تھوڑا سا غور کر لیں تاکہ یہ آیات آسانی سے ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ غور کریں تو سورہ فاتحہ میں ہم نے 3 گروہوں کے بارے میں پڑھا تھا، پھر سورہ بقرہ کے آغاز میں ان 3 گروہوں کے بارے میں وضاحت اور تفصیل بیان کی گئی، پھر اس کے بعد تمام انسانوں کو عبادت کی دعوت دی گئی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر انسانوں کی مزید اقسام اور خاص طور پر وہ قومیں کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی اور اس کا جو رد عمل تھا اس پر گفتگو ہے، تاکہ ایک مومن جو ہے وہ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ سکے اور اپنا محاسبہ کر سکے اور اپنی یعنی چیز کو اس دائرہ کار میں رکھ کے، چونکہ مومن کا آئینہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ قرآن مومنین کے لیے آئینہ کی حیثیت رکھتا ہے، تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اب دیکھیں کہ بحیثیت مسلمان ہم قرآن حکیم پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو خیر امت سمجھتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے مرتے ہی فوراً ہم جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ تو اگر ہم غور کریں تو قرآن کریم کے آغاز میں ہی ہمیں خاص طور پر بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، ہمیں ذہن نشین کروا دیا گیا، ہمارے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ تم سے پہلے وہ امت جو تمہاری طرح ایک چنی ہوئی امت تھی، جس طرح یہودی کہتے تھے کہ نحن شعب اللہ المختار، کہ ہم چوزن فیملی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے پاس اللہ کے رسول بھیجے گئے، وہ انبیاء کی اولاد تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر طرح طرح کی نعمتیں نازل کیں، انہیں دنیا کی نعمتیں دیں، ان کو اللہ نے ہدایت بھی دی۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوا جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہ مانی؟ تو اب دیکھیں کہ پھر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے عذاب ان پر نازل ہوا۔ اب اگر غور کریں تو آج کی جو ہماری آیت جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 40 سے لے کر اس پارہ کے اختتام تک تقریباً یہی ساری گفتگو جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔ تو اور اس میں سے ہر ایک آیت جو ہم پڑھیں اس کے اندر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تلاش کریں۔ بعض اوقات آج جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ یہود و نصارہ سے متعلق ہیں، یہ آیات جو ہیں یہ بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، یہ آیات منافقین سے متعلق ہیں، یہ آیات کفار سے متعلق ہیں، یہ آیات مشرکین سے متعلق ہیں، یہ آیات فاسقین سے متعلق ہیں، یہ آیات ظالمین سے متعلق ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ہم تو ہیں مسلمان، یہ منافقین کی بات ہے، یہ فاسقین کی بات ہے، یہ مشرکین کی بات ہے، یہ کفار کی بات ہے، یہ ظالمین کی بات ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت ہمیں اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ اس کی ایک ایک آیت کا مخاطب جو ہیں وہ ہم ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت جب ہم اس طریقے سے کریں گے کہ ہم ہر آیت کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اس میں تدبر کریں گے،
اب دیکھیں کہ عقلمند قومیں جو ہیں وہ دوسرے قوموں سے سبق سیکھتے ہیں، ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو دیکھ کر وہ عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آدم علیہ السلام نے جو کام کیا اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور جو کچھ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے اس سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے کہ کہیں ہم وہ نہ کریں جو بنی اسرائیل نے کیا۔ اگر یہ سارا مختصر سا خلاصہ یا آپ سمری کہہ لیں اس کو، ان آیات کی یہ ہم اپنے سامنے رکھ کر ان آیات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ان آیات کو سمجھنے میں ہمیں مزید آسانی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات نے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کو یہاں خطاب ہے، اور بنی اسرائیل بیسیکلی یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، یعنی اے اسرائیل کی اولاد، چلڈرن آف اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، یعنی جس طرح آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں اسی طرح یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے باپ تھے۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا اصل سلسلہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حجاز میں آباد ہوئے، اور ان کی اولاد میں آخری نبی آقائے دو جہاں سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل پڑا، اور ان کی اولاد جو ہے وہ فلسطین میں آباد ہوئی۔ یہ لوگ جو تھے یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، کچھ عرصہ بعد اہل مصر نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا، انہیں غلاموں کی طرح رکھا اور شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ اس قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کر وادی سینا میں لے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ لوگ اپنے وطن کنعان میں واپس لوٹے۔ اس قوم کا بہترین زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ کچھ عرصہ بعد یہ قوم پھر آپس کی پھوٹ، دین کی مخالفت اور انبیاء کی دشمنی کے سبب مصائب کا شکار ہوئی۔ 2 مرتبہ اس قوم پر ایسے زبردست حملے ہوئے اور اس قدر تباہی آئی کہ یہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، مگر افسوس اپنی شرارتوں اور خرابیوں سے باز نہ آئے، اور آج تک اس قوم میں وہ خرابیاں بدستور موجود ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر جب یہ یہاں اسلوب استعمال کیا گیا کہ یا بنی اسرائیل، کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد بندہ خدا، اب دیکھیں کہ اگر ایک آدمی ہے اس کا نام توصیف ہے تو آپ اس کو کہیں کہ توصیف، تو اس کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کے والد کا نام احمد ہے تو آپ اس کو کہیں کہ او احمد کے بیٹے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ بیسیکلی یعنی اس کو یہ ریلائز کروایا جا رہا ہے کہ تم غور و فکر کرو کہ تمہارے آباء و اجداد کون ہیں، تمہارا والد کون ہے۔ اگر تم کوئی ایسی غلطی کرو گے تو دیکھو کہ یہ ان کے اوپر بھی ان کے لاج رکھنے کی بات ہو رہی ہے، اور خطاب بھی بہت عام ہے۔ اب دیکھیں کہ جب کوئی مقصد بہت اہم ہوتا ہے، ہر وقت کسی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں کے بیٹے یا فلاں کی بیٹی، بلکہ یہ اسی وقت پکارا جاتا ہے جب کوئی اہم مقصد ہوتا ہے، خاص نصیحت، یہ انداز، یہ طریقہ، یہ میتھڈ جو ہے اس وقت اپنایا جاتا ہے۔ اور پھر اگر اس طریقہ کار میں آپ دیکھیں ایک خاص محبت کا لطیف انداز ہے، ایک پیار کا انداز ہے، ایک بڑا خوبصورت قرآن کا انداز ہے۔ فرمایا کہ اذکروا، یاد کرو، نعمتی، تم میری نعمت کو، التی، وہ جو انعمت علیکم، میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بعہدی، اقرار میرا، اوف بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارا اقرار،
وَإِيَّايَ اور مجھے سے فَرْحَبُونَ تم ڈرو۔ اب یہاں دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو انہیں ان کا مقام یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیل کے بچوں، اے اسرائیل کی اولاد، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے اللہ کے بندے کی اولاد، یاد کرو میری نعمت کو، سوچو میری نعمت کے بارے میں، اس کا تذکرہ کرو، بلکہ میری نعمتوں کے بارے میں۔ نعمت کو کب یاد کرایا جاتا ہے، اس سے کیا مطلوب ہوتا ہے، یعنی نعمت کو کیوں یاد کروایا جاتا ہے؟ مثلا اگر آپ کو آپ کے نام سے پکار کر کسی خاص احسان کے لیے کہا جائے تو مراد کیا ہے؟ اس سے کیا ہوتی ہے کہ اس کی قدردانی کرو، اللہ کا شکر کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں ہے کہ تم شکر گزار بناؤ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کا شکر ادا کرو اس کی نعمتوں پر۔ اب دیکھیں کہ قرآن حکیم میں نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پہ کہا کہ اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو تاکہ تم ان کی قدردانی کر سکو، اس پر شکر ادا کر سکو۔ کیا تھیں وہ نعمتیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر انبیاء بھیجے، کتابیں دیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر کتنا احسان کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کوئی اور ہوتا ہے؟ اب دیکھیں کہ اس قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کتنی نعمتوں سے نوازا۔ اب دیکھیں کہ یہاں فرعون سے نجات دی، جس طرح ہم اگر اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں دیکھیں تو رب کائنات نے فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یعنی وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی اہل فرعون کو، وہ کیا کرتے تھے؟ تمہیں بہت سخت قسم کا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو جو ہے وہ ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ پھر اسی طرح اس چیز کا تذکرہ کیا گیا کہ سرائے سینا میں بادلوں کا سایہ ان پہ ہوا۔ 57 ورس نمبر سورہ بقرہ کی وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں ان کے میثاق کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ پھر اسی سورہ مائدہ کی اگلی آیت میں چند آیات چھوڑ کے اگر آپ آیت نمبر 20 کو دیکھیں تو وہاں بادشاہت کا تذکرہ کیا گیا، اس قوم کو بادشاہت بھی دی گئی، جہاں فرمایا گیا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ یعنی کتنے احسانات کیے، اس قوم پر کتنا کرم کیا۔ بیسیکلی ان آیات میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کس لطیف انداز میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ایک پیغمبر کی اولاد ہو اور تمہارے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب موجود ہے اور قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ پھر تمہیں نہ چاہیے کہ اول انکار تمہیں سے شروع ہو، یعنی اول سب سے پہلے کفار یہود میں سے تم بن جاؤ۔ اسرائیل جو تھا یہ نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو گویا ان سے کہا جاتا ہے کہ تم میرے صالح اور فرمانبردار بندے کی اولاد ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنے جد امجد کی طرح تابعداری میں لگ جاؤ،
جیسے کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم سخی کے لڑکے ہو، سخاوت میں آگے بڑھو، تم پہلوان کی اولاد ہو، داد شجاعت دو، تم عالم کے بچے ہو، علم میں کمال پیدا کرو۔ دوسری جگہ اسی طرز کلام کو اس طرح ادا کیا گیا، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یعنی ہمارے شکر گزار بندے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جنہیں ہم نے ایک عالمگیر طوفان سے بچایا تھا، ان کی اولاد ہے۔ ایک حدیث میں یہودیوں کی ایک جماعت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم نہیں جانتے کہ اسرائیل نام تھا حضرت یعقوب کا؟ وہ سب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ واللہ یہ سچ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا تم گواہ رہے، اسرائیل کے لفظی معنی عبداللہ کے ہیں۔ ان نعمتوں کو یاد دلایا جاتا ہے جو قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں، مثلا پتھر میں سے نہروں کو جاری کرنا، من و سلوہ اتارنا، فرعونیوں کو آزاد کرانا، انہی میں سے انبیاء و رسولوں کو مبعوث کرنا، اور ان میں سلطنت اور بادشاہت عطا کرنا اور ذخیرہ ان کو عطا کرنا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے فرمایا، میرے وعدوں کو پورا کرو، یقینی جو عہد میں نے تم سے لیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور آپ پر میری کتاب قرآن اترے گی، تم اس پر اور آپ کی ذات پر ایمان لانا، اور تمہارے بوجھ ہلکے کریں گے، اور تمہاری زنجیریں توڑ دیں گے، اور تمہارے توق توڑ دیں گے، اور میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔ میں اس دین کے سخت احکام کو جنہیں تم نے اپنے ذمہ دار رکھے ہیں ہٹا دوں گا، اور آخر الزمان پیغمبر کے ہاتھوں تمہیں ایک آسان دین دوں گا۔ دوسری جگہ اس کا بیان اس طرح ہوتا ہے، وقال اللہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، جو ابھی میں نے آیہ کریمہ تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے یہ بمعنی عبداللہ، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہود کے 12 قبیلے بنے، اور ان میں بکثرت انبیاء و رسل ہوئے۔ یہود کو عرب میں ان کی گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا، اس لیے بنی اسرائیل کو گزشتہ انعامات یاد کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم میرا وعدہ پورا کرو کہ وہ تم سے جو نبی آخر الزمان کی نبوت پر ایمان لانے کے بابت کیا گیا تھا، تم اس کو پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تم سے وہ بوجھ اتار دوں گا۔ اب یہاں دیکھیں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی، یعنی یا جو ہے یہاں یہ حرف ندا ہے۔ بنی اگر ہم اس کی اصل پر غور کریں تو یہ بنین اصل میں بنین تھا، یعنی اس کی اصل جو ہے یا بنون ہے، یعنی ابن کی جمع ہے، اور بنین یا بنون، اور بیسیکلی عربی زبان میں ابن بیٹے کو کہتے ہیں، جیسے اردو زبان میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں توصیف بن احمد۔ تو اسی طرح یعنی یہاں اب آپ سوچیں گے کہ بنین اس کی جمع ابنا بھی آتی ہے، لیکن یہاں بنین ہے، تو آپ سوچیں گے کہ یہاں بنی کیوں ہو گیا، یہاں نون حذف ہو گیا۔ یا بنی اسرائیل کا معنی یہ ہے کہ عبداللہ، اسرا جو ہے یہ بیسیکلی عبد کو کہتے ہیں، اور ایل اللہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی میں اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ عبداللہ یا صفی اللہ، یعنی اللہ کا چنا ہوا بندہ، اللہ کا منتخب بندہ، اللہ کا انتخاب، چوزن ون۔ اور یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور وہ کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ خلیل اللہ، کیا معنی ہے؟ اللہ کے دوست، خلیل اللہ۔ تصور کریں کہ وہ کتنا خوش قسمت شخص ہے
کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیں، اپنی دوستی کے لیے چن لیں، اپنی دوستی کے لیے اس کا انتخاب کر لیں۔ تو بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے، اولاد یعقوب کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یا بنی اسرائیل، مراد اس سے یہود اور نصارہ ہیں۔ ان کو قرآن حکیم میں اہل کتاب بھی کہا گیا، پیپل آف دا بک۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ منورہ میں یہود کے جو قبائل آباد تھے وہ 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ تینوں قبیلے مدینہ طیبہ اور اس کے آس پاس آباد تھے، اور اس زمانے میں خیبر میں ان کی حکومت تھی۔ خیبر ایک مدینہ سے دور شہر تھا، لیکن مدینہ منورہ میں یہ لوگ اوس اور خزرج کے ساتھ مل جل کر رہتے۔ ان کی کتابوں میں نبی کی آمد کی پیشن گوئی موجود تھی۔ اس پیشن گوئی میں جو علامات یا نشانیاں تھیں وہ مدینہ کی زمین میں آمد کی تھی، لہٰذا یہ وہاں آ کر آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی اس جگہ پر آئے گا تو یہاں ان سے خطاب ہے۔ یعنی چونکہ ان کو پتہ تھا کہ جس سرزمین پر نبی آئیں گے وہ یہ مدینہ کی سرزمین ہے۔ اور بنی اگرچہ بیٹوں کو کہتے ہیں بنین، لیکن یہاں صرف بیٹے مراد نہیں بلکہ بیٹے، بیٹیاں، اور جس طرح زوج کا لفظ ہوتا ہے یا اولاد کا لفظ عربی زبان میں۔ تو اب دیکھیں کہ اگر اس کی انگلش ہم ٹرانسلیشن کریں یا بنی اسرائیل، او چلڈرن آف دا اسرائیل، تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، یاد کرو، اس کا روٹ جو ہے وہ ذال کاف را ہے، ذکر، اور اس میں واو الف جو ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ جمع کی علامت ہے۔ اور پھر یہ ذکر یذکرو، اور اسی سے ذکرن، ذکر بیسیکلی کہتے ہیں کسی بات کو یاد کرنا، خواہ وہ بات آپ کو بھول گئی ہو، بھول جانے کے بعد اس کو یاد کریں، یا بغیر بھولنے کے اس بات کو آپ یاد کریں، دونوں کو ذکر کہتے ہیں۔ اسی سے پھر اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ تو اب دیکھیں کہ ذکر دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے، یاد دل میں بھی ہوتی ہے اور زبان سے اس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اذکرو، یاد کرو، کس چیز کی یاد دہانی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کس چیز کے یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کس چیز کی طرف متنبہ کیا جا رہا ہے؟ نعمتی، میری نعمت۔ اس کا روٹ جو ہے وہ نون عین میم ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں پہلے پڑھا تھا کہ انعمت علیہم، تو یہاں فرمایا کہ نعمتی اردو زبان میں۔ تو نعمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی فیور کے معنوں میں۔ اور کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ جیسے آپ کہتے ہیں قلمی، کتابی، زمیلی، تو یہ یا کی نسبت یہ میری یا میرے کے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح رب کائنات نے یہاں فرمایا کہ نعمتی، میری نعمت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں اکثر مترجمین جو ہیں یا مفسرین، انہوں نے اس کا ترجمہ بجائے نعمت کے نعمتیں کیا یا میرے احسان۔ تو یہ اسم جنس ہونے کی بنا پر نعمت کا لفظ جو ہے یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس کے بعد فرمایا کہ اللتی، پہلے ہم نے اللتی، الذی، اللذان، الذین، یہ جو ہیں یہ اسم موصول ہیں، یہ جوڑنے کے لیے، ملانے کے لیے آتے ہیں۔ اور وہ جو انعمت، میں نے
انعام کی. پیچھے ہم نے پڑھا تھا انعمتا، تو یہاں کہا انعمتو. تو اگر تا ہو، نعمت کا جو لفظ ہے وہ احسان کے لیے بھی آتا ہے، یعنی میرے احسان کو یاد کرو. عطا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بخشش. علیکم علی، اور پیچھے پڑھا ہے ہم نے علیہم، تو ان پر. علیکم تم پر، تم سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل، امت. اب یہاں دیکھیں کہ اگر تا ہو تو تو اس کا معنی ہوگا، اور تو ہو تو میں نے. تو یہاں اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل، واو اور اوفو، اوفی، یوفا، اسی سے افا کا لفظ آتا ہے افعال کے وزن پر، یعنی وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا. وفا کا یعنی کسی شرط یا عہد یا منت یا نظر، ناپ تول کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ان سب چیزوں کو پورا کرنے کے لیے، وہ ناپ تول ہو یا وعدہ ہو، اوفو پورا کرو یعنی فلفل کرو، بے عہدی میرا عہد کو، میرے وعدے کو. یہاں جو با ہے یہ زائد ہے، عہد وعدہ ہے. اب پھر یا آیا، کیا مطلب ہے؟ میرا عہد یعنی اللہ کا عہد. اوفی، اوفے میں پورا کروں گا. پھر وہی روٹ ہے وفا کا، یعنی بے عہدکم، تمہارے عہد کو، یعنی تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو میں پورا کروں گا. یہاں بھی بعض آیت ہے. پھر فرمایا کہ وَإِيَّا يَفْرَحُونَ، صرف مجھ سے. اس سے ملتا جلتا لفظ ہم نے پیچھے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا ایا کا، یعنی کیا مطلب تھا اس کا؟ صرف تجھ ہی سے. اور ایا یا اور صرف مجھ سے. فرحبون، فا کا مطلب ہے پس، ارہبو رہب کہتے ہیں شدت خوف کو، ایسا ڈرنا جس میں احتیاط اور اضطراب ہو، خوف اور رعب. یعنی راہب، یعنی یرہبو سے راہب کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. فرحبون، تم سب مجھ سے ڈرو. وآمنو، آمنا یومنو، اس سے پھر ایمان ہے، یعنی کیا مطلب؟ ایمان لاؤ. کس سے کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے. بما، ساتھ اس کے، جو انزل تو میں نے نازل کی. کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے. کیا نازل کیا؟ قرآن حکیم. کس پر نازل کیا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ آقائے دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ما سے مراد یہاں قرآن ہے، ساتھ اس کے جو، کس کے؟ قرآن کے. انزل تو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن. مصدقا لما، تصدیق کرنے والا ہے. صاد ضال کاف، صدق. صدق سچائی کو کہتے ہیں. اسی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق ہے، یعنی تصدیق کرنے والا. اور تصدیق کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. لما، لام اور ما. اب دیکھیں مصدقا لما، یعنی لام کا معنی ہے واسطے، اور ما اس کے، جو معکم، ما ساتھ. آپ اردو زبان میں دیکھیں کہ بما کبھی کبھی کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں ہمارے گھر، بما اہل و عیال. تو معکم تمہارے ساتھ، واو اور لا، نا، تکونو تم ہو جاؤ. کان یکون سے، واو نون جمع کی علامت ہے. شروع میں تا جو آیا ہے اس کا مطلب ہے تم، اور واو الف جو آخر میں ہے جمع کی علامت ہے. اور نہ تم سب ہو جاؤ اولا، پہلے جماعت اول. کافر کس کے وزن پہ ہے؟ فاعل کے وزن پر. کافر کفر کرنے والے کو کہتے ہیں، اور اس کا جو اصل ہے وہ کافارا، یعنی ساتھ اس کے، کس کے؟ قرآن مجید کے. تو ولا اور نہ تشترو، تم بیچو. شین رایا کا معنی ہوتا ہے ایکسچینجنگ کرنا، لینا دینا، لین دین. یہ دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شرائع سے. تو یہاں بھی با جو ہے وہ زائد ہے، یعنی آیات جمع ہے بیسیکلی آیت کی. اور آیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، کونی آیات اور شرعی آیات. کونی آیات کون سی ہوتی ہیں؟ جو کائنات سے متعلق ہوتی ہیں، جس طرح اللہ کی تخلیقات ہیں، مثلا سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں.
یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا. یہ کونی آیات ہیں. اور شرعی آیات کون سی ہیں؟ یہ جو قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں بما انزلت، تو میری آیات کو. لیکن یہاں یہ ایک یعنی جو استعمال ہوا ہے ثمنن قیمت، پیسے، مول، اور اس کا روٹ ثا میم نون ہے، ثمنن قلیل یعنی تھوڑے پیسے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ زیادہ پیسے ہوں تو لے لیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ یعنی قرآن کی آیات کو جو ہے اس کی قیمت نہیں لگانی چاہیے. یعنی دین ایک اتنی قیمتی چیز ہے. قلیل یہ فعیل کے وزن پر ہے، بہت تھوڑا. اب اردو زبان میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے قلیل، قلت. اور پھر فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، بس ڈرو مجھ سے. اتقا یتقی، اور اسی سے وقا یقی تقوی ہے. اور نہ واو اور لا نہ تلبسو، تم ملاؤ الحق. لبسا یہ روٹ ہے اور تا جو ہے یہ مخاطب کے لیے ہے، اور واو الف جمع کی علامت ہے اس کی. یعنی نہ ملاؤ، اس میں خلط ملط نہ کرو، اس کو مکس اپ نہ کرو. اب آپ دیکھیں کہ بیسیکلی حق کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ثابت شدہ سچائی. ایک تو ہوتا ہے کہ سچائی جسے عام طور پر کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ، یعنی پرووڈ. تو ثابت چیز وہ جو پرووڈ ہو. یہاں مراد وہ ہے کہ جو رسول لائے، بالباطل ساتھ باطل کے، یعنی حق اور باطل کو مکس نہ کرو. جیسے یعنی کوئی آدمی اگر سالن میں کہے کہ وہ چینی ڈال کے کھائے گا تو وہ پھر ساری چیز خراب ہو جائے گی بجائے فائدے کے، یعنی جو ٹیسٹ سارا ہے اس کا خراب ہو جائے گا. تو اب دیکھیں کہ باطل کس کا اپوزٹ ہے؟ حق. اور اس کا روٹ ہے بطلا، فاعل کے وزن پر. ولا تکتم الحق کا، اور تکتم الحق کا تم چھپاتے ہو. تکتمو کا لفظ ہے جو اس سے پہلے لا تھا، بیسیکلی یہاں معذوف ہے، معنی میں موجود ہے. چونکہ یہ شروع میں کہا گیا ولا تلبسوا الحق، تو اس کا معنی ولا تکتم الحق، یعنی تو اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو آسان کیا، جیسے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو. روٹ اس کا کیا ہے؟ قتم، کاف تا میم. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، ہم نے یعنی. اور آج آپ اگر دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے درس میں صیغے آئے ہیں، یہ جمع کے صیغے آئے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اصل کسی لفظ کی کیا ہے. اور اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ فا عین لام کلمے کے سکیل پہ اسے لے آئیں، پیمانے پہ اسے لے آئیں، اس کے وزن پہ لے آئیں. اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ترجمہ کرنے میں انسان کو کافی آسانی ہو جاتی ہے اور اس میں مشکلات پیش نہیں آتی. اب دیکھیں کہ ویسے تو لوگ تکے بھی لگاتے ہیں، لیکن علمی دنیا میں جو ہے وہ وہی چیز ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ الدلیل لا بد من دلیل حتی یدل علیہ انہ دلیل، یعنی دلیل کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے شریعت میں. تو اب دیکھیں کہ یہاں اس طرح نہیں کہ آپ نے جو بھی آپ کے ذہن میں بات آئی خاص کر قرآن و حدیث میں وہ کہہ دی، بلکہ یہاں وہی بات چلتی ہے جس کی دلیل ہو. اور اب دیکھیں یہاں کہ کس شخص کے لیے یہ ہے؟ مخاطب کے لیے. تعلمون بھی اسی طرح، تکتمون، تشترو. اس میں اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے روٹ کا تو پھر آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. اب دیکھیں یہاں بھی آخر میں جو ہے یہ آیا ہے کہ تعلمون. اور اگر یہاں ان آیات پر آپ غور کریں گے تو انسانوں میں انبیاء کی آمد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور زمین میں بھیجنے کے بعد ان سے وعدہ فرمایا کہ ان کی اولاد کے لیے وہ نبی بھیجتے رہیں گے اور ان پر ہدایات آتی رہیں گی. اسی طرح پھر اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو دعوت کی ایمان یعنی دعوت ایمان دی گئی. قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت سب سے پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی. اہل کتاب میں سے سب سے زیادہ جو مشہور تھے، مدینہ اور اس کے آس پاس میں مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے. پھر یعنی انکار کی ممانت ان کو کی گئی. پھر اسی طرح قرآن کا جو طرز خطاب ہے،
قرآن مجید نے یہودیوں کے ساتھ جو نرمی اختیار کی اور جس خوبی کے ساتھ اسلام کی دعوت انہیں دی، وہ بجائے خود قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا ثبوت ہے۔ اور پھر اسی طرح یعنی یہود کی نہ سمجھی اور ان کی ہم مقتوں، اور آخر میں پھر اس چیز سے منع کیا گیا کہ حق اور باطل کو مکس نہیں کرنا چاہیے، چونکہ جو لوگ حق و باطل کو آپس میں مکس کرتے ہیں پھر وہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان آیات میں ہمارے لیے درس یہ ہے، اب دیکھیں کہ یہاں بنی اسرائیل کو اس پہلی آیت میں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا۔ ایک یہ کہا گیا کہ نعمتوں کو یاد کرو، دوسرا عہد کو پورا کرو، اور تیسری بات یہ کہا گیا کہ صرف مجھ سے ڈرو۔ تو ہمیں بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، چونکہ جب اللہ کی نعمتوں کو انسان یاد کرتا رہتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ اس کے اور نعمتیں دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو اور انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، اور صرف اللہ کی ذات سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یہاں آخر میں ایک چیز جو میں اس پہ ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اب یہاں کوئی انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ ایک انسان اگر مثلا سانپ سے ڈرتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب یعنی انہوں نے اپنے سانپ پھینکے تو اب ان کی کیفیت تھی، تو جو فطری ایک خوف ہے یہاں اس خوف کا ذکر نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس خوف کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو انسانوں سے ڈر کر اللہ کے مقابلے میں ہو، یعنی انسان کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ باقی مثلا آپ آگ سے ڈرتے ہیں یا شیر سے ڈرتے ہیں یا سانپ سے، تو یہ ایک فطری خوف ہے، تو اس خوف کی یہاں بات نہیں کی جا رہی، بلکہ اللہ کے مقابلے میں کسی انسان سے ڈرنا تو صرف اللہ کی ذات سے ہی انسان کو ڈرنا چاہیے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمیں اولاد دینے والا ہے، وہی ہمیں ساری نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن حکیم کو ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم و کرم فرمائیں اور آپ کو قرآن کے نور سے مزین فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔